آپ کو پتہ ہے قرآن میں مور دین 6600 آیات ہیں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں اپروکسیمیٹلی جس میں اللہ کریم نے ہم سب سے براہ راست بات کی ہے۔ یا ایہا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے، کم از کم وہ تو ہم جان لیں۔ تو انشاءاللہ قرآن کی باتیں ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہ آیتیں بھی کور کریں گے۔ تقریباً قرآن پاک میں 100 کے قریب واقعات ہیں، اسٹوریز آف قرآن ہیں، ہم انشاءاللہ وہ بھی گریجولی کور کریں گے۔ ویسے میں مشورہ دوں گا، یہ بیان تو ظاہر ہے کہ اللہ نے چاہا مہینوں چلتے رہیں گے اور اس میں جا کے چیزیں جا کے کور ہوں گی، لیکن اگر آپ واقعی قرآن کے ایسنس کو لینا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کو پڑھ لیں۔ 89 قرآن کی آیتیں جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اور قرآن کے 100 واقعات۔ اچھا، ان دونوں کو الحمدللہ علماء کرام نے ہمارے لیے آسان کر کے قرآن سے ایکسٹریکٹ کر کے الگ کتابیں دے دی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے اے ایمان والو، یہ کتاب بھی آپ دعوت اسلامی .net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ایک کتاب کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن، یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ یہ دونوں کتابیں بہت بڑی نہیں ہیں، اگر آپ روز آدھا گھنٹہ دے دیں تو ایک آیت پڑھ لیں، ایک واقعہ پڑھ لیں، آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، قرآن انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے، قرآن کا میسج ڈائریکٹلی لے رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے الحمدللہ یہ دونوں پروگرام، یہ دونوں چیزیں یوٹیوب پر بھی بیان کر کے ہم نے ڈال دی ہیں۔ اگر اس کو وہاں سرچ کرنا ہے تو ایک پروگرام مدنی چینل پر ہوا تھا جس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے، جس میں قرآن کے واقعات ہیں۔ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو قرآن کے سارے واقعات مل جائیں گے۔ 15 منٹ کا ایک واقعہ ہوگا، اس کا میسج آپ سن سکتے ہیں، بچوں کو بٹھا کے سنا سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ ہمارا پروگرام تھا جس کا نام تھا اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، جس میں یہ اے ایمان والو آیتیں وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے بنے۔ آج قرآن کتنی تاثیر رکھتا ہے، آج جو ٹاپک ہے قرآن کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے، قرآن کیا کمال کی کتاب ہے، اس بارے میں انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے اسلام قبول ہوا ان کا۔ کہتے غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہو گئے تھے، میں اہل مکہ کی طرف سے ان قیدیوں کے لیے نیگوشیشن کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا۔ جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ نبی پاک سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے، میں بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے لگا۔ مسلمان نہیں تھے مگر نبی پاک کی زبان سے قرآن کی تلاوت، کہتے ہیں بڑا انسپائرڈ ہوا اور میں بھی تلاوت قرآن سننے لگا۔ زبان محبوب خدا کی تھی اور کلام رب رحمان کا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وہ قرآن کی آیتیں دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترتی چلی گئیں، اور جب نبی پاک اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، مجھے یوں لگا کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے بھی پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا۔ پس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ قرآن اپنا امپیکٹ رکھتا ہے، قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ صحیح پڑھنے والا ہو، انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو، دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ یعنی اللہ پاک کا جو مرتبہ مخلوق میں ہے سب سے افضل و اعلیٰ ہے نا، تو کلام الہی کا جو مرتبہ ہے وہ دنیا کے تمام کلام، تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ وہ کلام ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب کا کلام ہے۔ یاد رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح چھوٹی سی یعنی چند آیتوں کے ذریعے کیا کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ. اس صحابی نے اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی. جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے, 7 آیتیں سیکھ لی ہیں, بہت ہے. ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور انہوں نے صرف 7 ہی آیتیں سیکھی ہیں اور کہتے ہیں مجھے کافی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے. یعنی 7 آیتیں سیکھ کر, کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا, جس نے دل سے سیکھ لیا, سمجھ لیا, میسج آف قرآن لے لیا, وہ 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. تو قرآن ایسا خزانہ ہے. سبحان اللہ, میرے رب کا کلام ہے قرآن, واہ کیا بات پیارے قرآن کی, مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل, اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل, سب سے افضل کتاب ہے قرآن, واہ کیا بات پیارے قرآن کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن دلوں کی دنیا کیسے بدلتا ہے. اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا تو توبہ کرنے کے لیے, سدھرنے کے لیے, اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے. حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا. اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا, اس کی کنیز بھی تھی. ان کا پلان کچھ اور تھا, برے کام کرنے کا پلان تھا. وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو. شراب لائی گئی. وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا. اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ. وہ کنیز جو ہے وہ گانا گانے لگی. اب تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا. ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ یہ گانا گا رہی ہے, آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ وہ اللہ والے تھے. انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب قرآن میں جو ردھم ہے, قرآن میں جو خوبصورتی ہے, قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے, کیا خوبصورت آیتوں کو انہوں نے انتخاب کیا. انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر. یہ ہلا دیتی ہے سورت اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا. 30ویں پارے میں یہ سورت ہے. آپ نے تلاوت شروع کر دی, اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا. جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً کپ کپی تاری ہو گئی, رونے لگا. حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں, اس شراب کو بہا دو. پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو, کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر, اللہ والے تھے. کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا اور قرآن کی وہ آیت تلاوت کی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. سبحان اللہ. ترجمہ کنز العرفان, بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بس اس شراب پینے والے گانے باجے میں منہمک شخص نے جب یہ سنا کہ رب توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے, محبت فرماتا ہے, چلتی کشتی میں اس بندے نے اللہ سے توبہ کر لی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن اس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے. یاد رہے قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے, یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے. قرآن کریم کا ایک نام صراط مستقیم ہے, یعنی وہ کتاب ہے جو بھولے بھٹکوں کو سیدھے رستے کا مسافر بناتی ہے. قرآن کریم کا ایک نام نور ہے, یعنی وہ عظیم کتاب ہے جو نور بانٹتی اور دلوں کو روشن کرتی ہے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا گھر جو ہے وہ رات بھر چمکتا رہتا تھا, روشن رہتا تھا. آج کل تو ہمارے گھروں میں لائٹیں ہوتی ہیں, اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی. لوگ رات کو چراغ بند کر دیتے تھے کیونکہ رات کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت ثابت بن قیس کا گھر کیوں چمکتا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے,
کہ हुजूर रात भर साबित बिन कैस का घर जगमगाता है। अच्छा, साहबा भी कमाल के थे ना, whenever they want to ask something, any unusual thing, वो कहीं और नहीं जाते थे, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते थे। उनको पता था यहाँ से बड़ा प्यारा जवाब मिल जाएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन साबित बिन कैस रात को सूरह बकरा की तिलावत करते होंगे। साहबा गए, जाकर पूछा, साबित बिन कैस ने कहा कि हाँ, मैं वाकई घर में रात को सूरह बकरा की तिलावत करता हूँ। तो ये है कुरान, ये है कुरान का नूर। सुभान अल्लाह। छोड़ो ये जुल्मतों के शिकवे, करो न हरदम, छोड़ो ये जुल्मतों के शिकवे, करो न हरदम, है रोशनी की ख्वाहिश, कुरान पढ़ के देखो। तो कुरान पाक की क्या बात है। अब कुरान पाक जहां तबीयतों पर असर डालता है, इंसान की कैफियतों पर असर डालता है, वह कुरान करीम अमराज को भी दूर करता है। जी हाँ, कुरान करीम बातनी अमराज को भी दिलों के साफ करता है, जिस्मानी अमराज को भी कैसे दूर करता है। जरा सुनिएगा, कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर। तर्जमा कंजुल इरफान, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और दिलों की शिफा आ गई। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस आयत के तहत फरमाते हैं, कुरान करीम रब की तरफ से बंदों की रूहानी परवरिश का जरिया है। दिल की बीमारियां जो इनपुट होता है ना, दिल की जो बातनी बीमारियां हैं, फरमाया जहालत, शक, शिर्क, निफाक, बुरे अकीदे, बुरे अखलाक, हसद, कीना, हवस, दुनिया की हिर्स, अदावत, ये तमाम गुनाह जो हैं, इन कुरान करीम इन सब की इस्लाह करने वाला है। अल्लाह करे कि हम कुरान को पढ़ें और दिल से पढ़ें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कैसे इंपैक्ट डालता है। एक और वाकया सुने। अल्लाह इन तौबा करने वालों के सदके हमें भी सच्ची तौबा अता फरमाए। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं, एक इबादत गुजार बुजुर्ग थे, 40 साल तक बर्रे आजम अफ्रीका का बड़ा मशहूर मुल्क सूडान, वहां एक गार में रहकर अल्लाह की इबादत करते थे। कहते हैं मैं उस गार में था तो एक शख्स उस गार में आ गया और उसके पास खाना भी था, शराब भी थी। वो आकर बैठ गया, उसने मुझे देखा नहीं, मैं उसे नजर नहीं आ रहा था। तो उसने शराब पीना जब जैसे ही शुरू की, बर्तन उठाया, तो मैंने ऊंची आवाज में कुरान पाक की ये आयत तिलावत की। ये आयत जो है ना, कई लोगों की तौबा का सबब बनी है। बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो बदले हैं, जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ना, वो ये एक कुरान पाक की आयत है। कभी मौका मिला तो मैं इंशाअल्लाह इस आयत को मजीद इसके वाकयात बयान करूंगा। हजरत कहते हैं कि मैंने उस शराबी के सामने गार में बैठकर कुरान की आयत पढ़ी। जरा इस आयत का तर्जमा भी सुनिएगा। आयत क्या है? पारा 27 है, सूरह हदीद, आयत नंबर 16। अल्लाह फरमाता है, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद और उसके हक के लिए झुक जाएं? क्या अब भी वो वक्त नहीं आया? कुरान ने गोया हिलाया है, झंझोड़ा है। अब उस जमाने के लोग तो अरबी समझते थे, तो वो कहते हैं जैसे ही मैंने वो आयत पढ़ी तो नौजवान रुक गया शराब पीने से, दाएं बाएं देखा, उसको कोई नजर नहीं आया। जैसे ही दोबारा उसने बर्तन शराब का उठाया, मैंने फिर ये आयत पढ़ी, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद और उसके हक के लिए झुक जाएं? अब की बार तो जब कुरान करीम उसने सुना तो उसके दिल में ये बातें तासीर का तीर बनकर उतर गई। हाथ से शराब गिर गई और कहने लगा, बला वल्लाहि कद आन, क्यों नहीं, खुदा की कसम वो वक्त आ गया है, मेरा दिल अल्लाह की तरफ झुक गया है। बस ये कहता जा रहा था, वो गार से निकल गया। वो बुजुर्ग कहते हैं पीछे पीछे चलने लगा कि देखो अब इसकी तौबा क्या रंग लाती है। उसकी जबान पर एक ही जुमला है, बला वल्लाहि कद आन, क्यों नहीं, खुदा की कसम, तौबा का वक्त आ गया है। बुजुर्ग कहते हैं इसी कैफियत में जा रहा था, आगे बहुत बड़ा दरिया आ गया, मगर वो अपनी कैफियत में था, बगैर सोचे समझे दरिया पर पैर रखा, मगर मैं देखकर हैरान हो गया कि वो दरिया के ऊपर से चलता हुआ निकल गया। जो थोड़ी देर पहले शराब पी रहा है, सच्ची तौबा करता है, अल्लाह उसको कौन सा मर्तबा अता फरमा देता है। तो ये है कुरान, ये है कुरान की तासीर, ये है कुरान का इम्पैक्ट।
ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برسوں سے قرآن ہے، شاید ہر سال قرآن خوانی کرتے ہیں، پورا ہر سال رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، بٹ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا ایکسنس، اس کے عطر لینے کی کوشش نہیں کرتے. ورنہ واللہ جس دن آپ قرآن سمجھ کر پڑھنے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. جن کو کچھ قرآن سمجھ آتا ہے نا، جب کبھی امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور کسی ایسی قرآن پاک کی خوبصورت آیت پر پہنچتے ہیں، سورت پر پہنچتے ہیں، جی نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، جی چاہتا یہ اور پڑھتے رہیں، اللہ کی باتیں اور بتاتے رہیں. تو اے میرے پیارے اسلام بھائی، یہ ہے قرآن اور یہ ہے قرآن کا خزانہ. اچھا، اب میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ قرآن پاک ہماری باڈی پر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے. کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے. قرآن میں ہمارے جسمانی شفا کیسی ہے، اب ذرا یہ سنیے گا. قرآن پاک میں خود رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اللہ پاک کے آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے. قرآن کی مختلف آیتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، جس کو پڑھ کر دم کیا جائے اپنے آپ پر یا مریض پر تو اسے کیسے شفا ملتی ہے. اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا. سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول کہ صحابہ کرام اور بڑے بڑے اولیاء کرام تقریباً 1450 صدیوں سے امت کے مجربات یعنی تجربہ شدہ کاموں میں ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے. مسلمانوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، روز صبح اپنے گھر سے جب نکلیں یا فجر کی نماز پڑھیں، اول آخر درود پاک، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں. اپنے بچوں پر اسکول جانے سے پہلے دم کریں، مدرسے میں جانے سے پہلے دم کریں. یہ گویا ان کا ایک حصار ہے. رات کو سوتے وقت یہ عمل کر لیں. یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے. یہ انشاءاللہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور یہ بیماریوں کو بھی دور کرے گا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے بچھو کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس مریض کو شفا عطا فرما دی. ایک صحابی کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا جس کو لوگ زنجیروں سے باندھ کر رکھتے تھے. صحابی رسول نے 3 دن صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اسے پاگل پن سے شفا عطا فرمائی. اللہ کے کلام میں کمال ہے. ہم کاش اللہ کے کلام سے محبت کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسر روم کے بادشاہ نے خط لکھا، میرے سر میں درد ہے اور دائمی درد ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی. اچھا کمال یہ تھا جب وہ ٹوپی پہنتا درد ختم ہو جاتا، جیسی ٹوپی اتارتا درد پھر شروع ہو جاتا. اس بادشاہ نے کہا ہے کیا اس ٹوپی میں؟ جب اس ٹوپی کو کھولا گیا تو اس ٹوپی میں ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے لکھ کے بھیجا تھا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ تعویذات جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تعویذات میں اللہ کا نام ہو، اس میں قرآنی آیات ہوں. بعض اوقات ماد اللہ جادو اور اس طرح کی چیزیں، اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، مگر قرآنی آیات اللہ کے نام پاکیزہ ناموں سے الحمدللہ بہت برکتیں ملتی ہیں. اور یہ صحابہ کرام اور ہمارے بزرگوں کے طریقے سے ثابت ہے. اب آخر میں چاہوں گا، میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی کہ قرآن کریم کی کن کن صورتوں سے کن کن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے، آپ کے کون سے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں، آپ کی کون سی بیماریاں حل ہو سکتی ہیں. گھر میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ہم بعضوں کا ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یار اس کا کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی دم مل جائے. تو ڈائریکٹلی قرآن کریم جو ہے کن کن چیزوں پر انشاءاللہ امپیکٹ ڈالے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا. آپ چاہیں تو اسے ریکارڈ کر لیں. اب سنتے ہیں علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں اور اپنے تجربے سے قرآنی صورتوں کی الگ الگ تاثیریں بیان کی ہیں. اب سنتے جائیے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے.
आयत अल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरतुल कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसके हुरूफ की तादाद के बराबर यानी पढ़ने वाले के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो मरने के करीब हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से इंशाअल्लाह ईमान पर मौत नसीब होगी। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह कौफ, कई लोग होते हैं जिनकी फसलें होती हैं, बाग होते हैं, तो उसके बारे में फरमाया कि सूरह काफ पढ़ने से बाग में फलों की कसरत होती है। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासिद पूरे होते हैं। सूरह वाक़या जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरतुल मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अजाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरतुल मुज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो बच्चे हिफ्ज कर रहे होते हैं उनके लिए सुनिए, सूरतुल मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़े कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। मरीज के पास सूरह मुजादला पढ़ने से दर्द में आराम मिलेगा। सूरह लैल, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं कुछ लोगों को, तो सूरह लैल पढ़कर मिर्गी के मरीज के कान में दम करने से फायदा होता है। सूरह रहमान लिख कर पीना तिल्ली यानी स्प्लीन के मर्ज में मुफीद है। सूरह अन-नाज़िआत पढ़ने की बरकत से जान निकलने की तकलीफ नहीं होती है। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशरह जिस माल पर पढ़कर दम कर दिया जाए उसमें खूब बरकत होती है। सूरह 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक व किरदार बेहतरीन होते हैं। सूरतुल अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। बुजुर्ग बैठे होंगे, जोड़ों में दर्द होता है तो सूरह अलक पढ़ें तो इंशाअल्लाह जोड़ों के दर्द का इलाज है। जो कोई सुबह शाम सूरह कद्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र पढ़े, अल्लाह करीम उसकी इज्जत बढ़ा देगा। बरस और यरकान, ये भी बड़े मर्ज हैं। फरमाया सूरह बय्यिना, बरस और यरकान का इसमें इलाज है। जिस आदमी या जानवर को नजर लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम कर दें, ये बड़ा मुफीद है। सूरह क़ारिआ पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। जिस पर कर्ज हो गौर से सुन ले, सूरह तकासुर 300 बार पढ़ ले तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर्ज अदा हो जाएगा। सूरह असर पढ़ने से गम दूर होता है। फरमाया कोई दुश्मन का खौफ हो सूरह कुरैश पढ़े तो उससे इंशाअल्लाह जान की हिफाजत होती है। और सुभान अल्लाह सूरह फलक और सूरह नास से जिन, हासिदीन और शैतान से हिफाजत रहती है।